380 دن پورے ہو گئے ہیں۔ اس بیچ میں پہلے اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے شہید کیا، اب یحییٰ السنوار جو ان کے دوسرے سربراہ تھے ان کو بھی شہید کر دیا، اور اس سے دنیا بھر میں ایک میسج گیا کہ اسرائیل اس جنگ میں لگاتار بھاری پڑ رہا ہے اور غزہ پٹی کا ریزسٹنٹ فورسز کا ایک طرفہ نقصان ہو رہا ہے۔ میں سب سے پہلے تو غزہ کے عظیم مجاہدوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ فتح و شکست کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، کتنے لوگ کام آ گئے۔ فتح و شکست کا تعلق ہوتا ہے استقامت سے، بہادری سے، اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے سے، اور قوموں کی آزادی کی لڑائی سال ہر سال چلتی ہے۔ ایک سال میں جس طرح غزہ کے عظیم جانبازوں نے جس بہادری اور استقامت کا ثبوت دیا ہے، وہ اس نے قرن اول کی تاریخ دہرا دی ہے۔ ہم نے سنا تھا کہ ایک صحابی کا ایک بازو کٹ گیا تو دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا، دوسرا بازو کٹ گیا تو پھر وہ گردن کے نیچے سے دبا کر جھنڈے کو تھام لیا، لیکن وہ آخر دم تک مقابلہ کرتے رہے۔ آج کی دنیا سوشل میڈیا کی اور لائیو ٹیلی کاسٹ کی دنیا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ وہ عظیم مجاہد و جانباز، وہ جنگ آزادی کا عظیم ترین قائد یحییٰ السنوار نے کس طرح آخری دم تک اطمینان سے بیٹھے ہوئے جنگ کی ہے۔ آپ کسی بھی اینگل سے اس ویڈیو کو دیکھیے، کہیں پر آپ کو کوئی خوف، کوئی گھبراہٹ، کوئی پریشانی نظر آتی ہے؟ ایک ہاتھ ٹوٹ چکا ہے، بجلی کے تاروں سے اس کو باندھ کر خون کو روکنے کی کوشش کی ہے اس شخص نے، ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اس لیے وہ کھڑا نہیں ہو سکا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور آخر میں اس نے جب ڈرون آیا ہے تو اپنی اسٹک اس پر مار کر گویا مقابلے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد گولی لگی ہے اس کے سر میں اور سینے میں، اور اس کی وہ تمنا پوری ہوئی جس کے لیے وہ زمانے سے دعا کرتا تھا۔ اس نے کووڈ-19 کے زمانے میں ایک دعا مانگی تھی اور لوگوں سے کہا تھا کہ میرے لیے یہ دعا کرنا کہ میں بستر پر کورونا وائرس میں نہ مروں، میں لڑتا ہوا شہید ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے رب سے شہید ہو کر ملاقات کرنا چاہتا ہوں، یہ میری تمنا ہے۔ کہ اس کی تمنا پوری ہوئی۔ لوگ پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ جی، کچھ لوگ اس وقت یہ سوچنے لگے ہیں کہ آخر یہ کیا کیا حماس نے، ایک کے بعد ایک شہید ہو رہے ہیں ان کے قائدین۔ آپ سوچئے ذرا، آدھا گلاس خالی ہے، آدھا گلاس بھرا ہے، یہ دو جو نقطۂ نظر ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے آپ سوچئے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک بھی فلسطین کا شہری اور غزہ پٹی کا شہری ایک بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ آخر بند کرو یہ جنگ، آپ نے ہم کو کیوں مروا دیا۔ یہ قومی استقامت کی عجیب مثال ہے، اور جو لوگ تاریخ میں اپنا نام رقم کرتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ لہذا ایک اور اللہ کا بندہ اللہ کو پیارا ہوا، اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے بالکل کہ جنگ آزادی میں ان کو فتح حاصل ہوگی۔ آخر نیلسن منڈیلا 28 سال جیل میں رہا، کتنی تکلیفیں جھیلی ساؤتھ افریقہ کی قوم نے، کیا حالات گزرے وہاں ریل کے کسی ڈبے میں ساؤتھ افریقہ کے اصلی مقامی باشندے کو گھسنے نہیں دیا جاتا۔ ان کے لیے وہ گاڑیاں چلتی تھیں جو جانوروں کو چلتی تھیں، ان جانوروں والی گاڑیوں کو جن کو میں نے خود دیکھا ہے، ان میں مقامی لوگ سفر کرتے تھے۔ کسی نے نہیں کہا نیلسن منڈیلا سے کہ آپ نے یہ جنگ کیوں چھیڑ رکھی۔ ایک سال میں ہم وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس قسم کی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ بالآخر وہ لوگ فتح یاب ہوں گے۔ اس وقت بھی
اس ویڈیو نے جو اسرائیل نے جاری کیا ہے وہاں ہمت و استقامت اور تجدید عزائم کا ایک نیا باب کھول دیا ہے. روزانہ 10-12 ہزار لوگ نئے ٹریننگ کے لیے ریکروٹ ہو رہے ہیں حماس کی فوج میں, کتائب القسام میں. ایک شخص کی بھی ہمت نہیں کم ٹوٹ رہی ہے. اسے کہتے ہیں ایمان, اسے کہتے ہیں قوت ارادی, اسے کہتے ہیں قومی عزائم کے لیے وفاداری. میں تو سلام کرتا ہوں اس پوری قوم کو, اس کے بچے بچے کو. یحییٰ سنوار نے ایک وصیت نامہ لکھا ہے اپنی قیادت کے نام حماس کی, وہ بھی پبلک میں آ گیا. ایک وصیت نامہ انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے نام لکھا ہے, وہ بھی پبلک میں آ گیا. سب کو انہوں نے وصیت کی ہے کہ راہ وفا پر جمے رہنا اور کوشش کرنا کہ اللہ تم کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. یحییٰ سنوار کے بارے میں یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آئی کہ اسرائیل کی بھی لوگوں نے تنقید کی کہ اسرائیل نے بہت بڑی غلطی کی وہ ویڈیو جاری کر کے, کیونکہ اسرائیل نے ہمیشہ ان کے بارے میں یہ نگیٹو پروپیگنڈا کیا کہ وہ ٹنل میں رہتے ہیں یا بڑے گھر میں رہتے ہیں, عیاشی کرتے ہیں, لیکن وہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے. اور یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آئی کہ پچھلے 18 دنوں سے وہ فرنٹ لائن پر آ کر جنگ لڑ رہے. تب تک کی تاریخ یہی رہی ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے, تمام امور کا ذمہ دار, وہ عموماً بند کمروں میں بیٹھ کر آپریٹ کرتا ہے, گائیڈ لائن جاری کرتا ہے, فرنٹ لائن پر آ کر کے نہیں لڑتا ہے. اللہ نے اسرائیل سے یہ غلطی کروائی, ایسا میرا ماننا ہے. اس ویڈیو نے میری اطلاعات کے مطابق ہمتوں کو بہت بڑھا دیا ہے اور بہت لمبی مدت تک بڑی تعداد کو میدان جنگ میں اترنے اور جمے رہنے پر آمادہ کر دیا. بالکل. اگر ان کو خبر ہوتی کہ اس ویڈیو کا یہ اثر ہوگا تو شاید وہ کبھی اس کو ریلیز نہ کرتے. بالکل. اچھا, ویسٹ کی میڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یحییٰ السنوار ہی پچھلے کئی سالوں سے غزہ پٹی کا پورا انتظام سنبھالتے تھے, ان کے ہاتھوں میں سب کچھ تھا. تو یحییٰ السنوار کی شہادت کے بعد اب حماس کی جو طاقت ہے کمزور ہو جائے گی, جو ریزسٹنس حماس کی طرف سے ہے اس میں کمی آئے گی, اور اسرائیل نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ان کو شہید کر کے, کیونکہ یہی الاقصی طوفان آپریشن کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ ساز بھی تھے. مشرقین اور رومن اور پرشین فورسز بھی یہی کہتی تھیں کہ ابو عبیدہ جراح کی شہادت کے بعد مسلمان ہار جائیں گے, حنظلہ کی شہادت کے بعد مسلمان ہار جائیں گے, جعفر طیار کی شہادت کے بعد مسلمان ہار جائیں گے. اور پھر چوتھے کمانڈر خالد بن ولید نے کمانڈ سنبھالی اور پورے گریٹ جو سپر پاور تھی اس کا تختہ پلٹ دیا. تو زندہ قومیں افراد کے بل پر نہیں جیتی, زندہ قومیں اپنی ارادے کی قوت پر جیتی ہیں. ایک پوری نسل ہے وہاں, قطار در قطار ایک نسل ہے. عجیب و غریب بابرکت شخص تھا وہ شخص جس کا نام شیخ احمد یاسین تھا. واقعی عجیب و غریب قسم کا انسان تھا. جیسی تربیت اس نے کی ہے اور جیسے ہیرے اس نے تراشے ہیں, واقعی پچھلی قوموں کے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں شاید کوئی مثال تلاش کرنے پہ کوئی نظیر ملے. میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پچھلی قوموں میں ہوتے شیخ احمد یاسین تو یقیناً وہ اس قوم کے نبی ہوتے. اتنے عجیب و غریب افراد تیار کیے ہیں, ایک لمبی فہرست وہاں ہے. اور میری اطلاع کے مطابق اب شاید انہوں نے کچھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی جگہ جو قائد ہوگا اس کے نام کا اعلان نہیں کیا جائے گا. پہلے بھی حماس کی پالیسی رہی ہے, ادھر آ کے اعلان کرنا شروع کیا. قائد چن لیا گیا ہے اور یہ طے کر لیا گیا ہے کہ ہم اس کی کمانڈ میں یہ جدوجہد جاری رکھیں گے. شاید انہوں نے یہ طے کیا ہے, اگر میری یہ اطلاعات صحیح ہیں, کہ اس کے نام کا اعلان ابھی فی الحال نہیں کیا جائے. جیسے ایک نیریٹو یہ بھی ہے, سی آئی اے کا بھی اسسمنٹ ہے کہ یحییٰ سنوار تو اس دن تھے جنگ میں, انہوں نے حملہ کیا لیکن وہ بچ گئے اور ان کی جگہ کسی اور کی موت ہوئی ہے. بعد میں انہوں نے ایک پالیسی کے تحت ہی اپنی موت کا اعلان کروایا ہے تاکہ اور کوئی دوسرا ایجنڈا یا گول ہو. اس طرح کا بھی لوگوں نے, کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا کیونکہ وہ لگاتار فرنٹ لائن پر موجود تھے.
मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।